خوش آمدید اردو جائزہ پر آج ہم ایک بہت ہی اہم ادبی شاہکار کا جائزہ لے رہے ہیں، گوئٹے کی فاؤسٹ، اور خاص طور پر ہم اس کے کچھ منتخب حصوں کو گہرائی سے دیکھیں گے۔ جی، یہ ایک ایسی تخلیق ہے جو صدیوں سے آپ کہہ سکتی ہیں گونج رہی ہے۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ فاؤسٹ حصہ اول اور دوم کے انگریزی تراجم سے کچھ اہم اقتباسات ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ ان میں جو خیالات ہیں، کردار ہیں، جو ڈرامائی عناصر ہیں، ہاں، ان کو سمجھا جائے اور اس پیچیدہ کام کے جوہر تک پہنچا جائے۔ جی، کوشش تو یہی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے بات شروع کریں؟ شاید سٹیج پر تمہید سے۔ ہاں، وہ دلچسپ ہے، ڈائریکٹر، ڈرامہ نگار اور وہ مزاحیہ اداکار کی بحث۔ جی، وہ بحث بڑی کمال کی ہے۔ ڈائریکٹر کہتا ہے بھئی عوام کو تفریح چاہیے، ایکشن، رنگا رنگی، بس واہ واہ ہو جائے۔ عملی آدمی ہے، بالکل۔ بالکل۔ دوسری طرف ڈرامہ نگار ہے جو کہتا ہے نہیں، فن کا مقصد گہرائی ہے، سچائی ہے، جو نسلوں تک رہے۔ وہ یوں سمجھے اصولوں پر سودا نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر وہ تیسرا کردار، مزاحیہ اداکار۔ ہاں، وہ کہتا ہے بھی تھوڑا ہنسی مذاق، تھوڑی ہلکی پھلکی بات بھی ضروری ہے، ورنہ لوگ بور ہو جائیں گے۔ اور یہ بحث آج بھی زندہ ہے نا؟ پاپولر آرٹ بمقابلہ ہائی آرٹ، کمرشلزم بمقابلہ فنکارانہ سالمیت۔ بالکل وہی۔ گوئٹے اصل میں اپنے زمانے کے جرمن تھیٹر کی حالت دکھا رہے تھے۔ یہ کشمکش تو ہمیشہ سے ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور ہم پہنچتے ہیں جنت میں تمہید تک۔ یہ تو بہت ہی بڑے کینوس کا منظر ہے۔ جی، کائناتی سطح کا، خدا اور میفسٹوفیلس، اور ان کے درمیان وہ شرط لگتی ہے انسان کی روح پر، خاص طور پہ فاؤسٹ کی۔ اور میفسٹوفیلس کا انسانوں کے بارے میں رویہ بڑا مایوس کن، طنزیہ۔ ہاں، وہ کہتا ہے نا کہ میں تو بس یہی دیکھتا ہوں کہ انسان خود کو کیسے اذیت دیتا ہے۔ بالکل، اس کے نزدیک انسان کمزور ہے، اپنی خواہشوں میں گم۔ لیکن دوسری طرف خدا کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے، خدا کا انسان پر اعتماد۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک انسان کوشش کرتا ہے وہ غلطی کرے گا۔ For while man strives he errs۔ یعنی کوشش اور غلطی یہ سفر کا حصہ ہیں۔ بالکل، یہ تمہید خیر و شر کی جو ازلی کشمکش ہے اس کی بنیاد رکھتی ہے، اور یہ فاؤسٹ کے پورے سفر کا آپ کہہ لیں ایک نقشہ بن جاتا ہے۔ کیا وہ گرے گا یا اپنی کوشش سے نجات پائے گا؟ صحیح۔ اب آتے ہیں فاؤسٹ کی اپنی دنیا میں، اس کی مطالعہ گاہ۔ یہاں تو وہ شدید مایوسی کا شکار ہے۔ ہاں، وجودی بحران کہہ لیں اسے۔ سب کچھ پڑھ لیا، فلسفہ، قانون، طب، الہیات، مگر کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، سب بیکار ہے۔ کتابوں میں قید محسوس کرتا ہے، چیختا ہے کہ کیا مجھے اسی قید خانے میں رہنا پڑے گا؟ علم کی بے بسی محسوس کر رہا ہے۔ وہ حقیقی زندگی چاہتا ہے، تجربہ، کائنات سے براہ راست تعلق۔ نوسٹراڈامس کی کتاب میکروکازم کی علامت، پھر روح ارضی کو پکارنا۔ جی، یہ اس کی اندرونی کشمکش ہے، علم کی پیاس بمقابلہ زندگی کی خواہش۔ میکروکازم اسے خوبصورت لگتا ہے پر سمجھ سے باہر، اور روح ارضی وہ جب آتی ہے تو وہ تو بہت ہی ہیبت ناک ہے، ارتھ اسپرٹ۔ فاؤسٹ اس کی تاب نہیں لا پاتا۔ اچھا۔ جی، روح کہتی ہے تم مجھے سمجھنے کے قابل نہیں۔ یہ ملاقات اس کی مایوسی اور بڑھا دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید عام انسانی تجربات ہی میں کچھ ملے۔ سمجھ گیا۔ حصہ اول میں پھر کچھ اور اہم موڑ آتے ہیں، وہ ایسٹر والا منظر۔ اوہ ہاں، وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ خودکشی کرنے والا ہوتا ہے، زہر کا پیالہ ہاتھ میں ہوتا ہے، اور تبھی گرجا گھر کی گھنٹیاں بجتی ہیں، ایسٹر کے گیت سنائی دیتے ہیں، اور بچپن کی یادیں، وہ مذہبی احساس، مسیح زندہ ہو گیا ہے۔ ہاں، وہ آوازوں سے زندگی کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ یہ مذہب، فطرت اور انسانی جذبات کا بڑا گہرا تعلق دکھاتا ہے۔ اور یہیں اس کا شاگرد ویگنر بھی ہے۔ وہ تو بالکل ہی کتابی کیڑا ہے۔ جی، خشک عالم، وہ فاؤسٹ کی بے چینی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے علم بس کتابیں ہیں۔ ان دونوں کا تضاد بھی بڑا واضح ہے۔ بالکل۔ پھر وہ شہر کے دروازے کے باہر والا منظر ہے، عام لوگ ایسٹر منا رہے ہیں۔ جی، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، باتیں، طبقوں کا ذکر، جنگ کی افواہیں، نوجوانوں کی چھیڑ چھاڑ، فاؤسٹ اور ویگنر انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کے رویے مختلف ہیں۔ فاؤسٹ ان سادہ لوگوں میں کچھ کشش محسوس کرتا ہے، شاید ان جیسا ہونا چاہتا ہے۔ ویگنر ذرا دور رہتا ہے۔ اور وہیں وہ بوڑھا کسان فاؤسٹ اور اس کے باپ کی تعریف کرتا ہے، تعاون کے وقت کی خدمات کی۔ ہاں، لیکن فاؤسٹ کو اندر ہی اندر پچھتاوا ہوتا ہے۔
اسے پتا ہے کہ اس کے باپ کے طریقے، وہ کیمیاگری، وہ مشکوک تھے۔ وہ کہتا ہے نا کہ ہم نے طاعون سے زیادہ قہر ڈھایا۔ جی، یہ اس کے اندر جرم اور ذمہ داری کا احساس دکھاتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ عام لوگوں سے کتنا کٹا ہوا ہے۔ اچھا، اور پھر آتا ہے میفسٹوفیلیس کا باقاعدہ ظہور، پہلے کالے کتے کی شکل میں۔ ہاں، پوڈل، جو اس کے پیچھے پیچھے سٹڈی تک آ جاتا ہے۔ اور فاؤسٹ اس وقت بائبل کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، یونانی سے جرمن میں۔ ابتدا میں کلام تھا پر اٹک جاتا ہے۔ اور غور کے بعد کیا لکھتا ہے؟ ابتدا میں عمل تھا۔ In the beginning was the act۔ یہی اہم موڑ ہے، علم کلام سے عمل کی طرف۔ اور اسی وقت وہ کتا بے چین ہوتا ہے، اور میفسٹوفیلس ایک سفر کرنے والے عالم کے بھیس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اپنا تعارف کیسے کراتا ہے؟ میں وہ روح ہوں جو ہمیشہ نفی کرتی ہے۔ I am the spirit that eternally denies۔ یعنی بدی، شک، انکار کی قوت۔ جی، لیکن یہی قوت اسے علم کے قید سے نکال کر زندگی کے میدان میں لانے کا سبب بنتی ہے۔ ایک طرح سے ضروری بدی کہہ لیں۔ پھر وہ اسے اور بیک سیلر لے جاتا ہے، لائپیس کی شراب کا۔ ہاں، وہ طالب علموں کی مستی، بیہودہ گانے۔ میفسٹو دکھاتا ہے کہ دیکھو، انسانی لذتیں ایسی سطحی بھی ہوتی ہیں۔ جادو سے شراب نکالتا ہے۔ لیکن فاؤسٹ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ اس سے کچھ زیادہ گہرا چاہتا ہے۔ یہ منظر بس میفسٹو کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اور پھر گریچن کی کہانی شروع ہوتی ہے، مارگریٹ۔ گریچن، ڈرامے کا شاید سب سے دل دہلا دینے والا حصہ۔ معصوم، مذہبی، سادہ لڑکی فاؤسٹس سے ملتا ہے، اور میفسٹو کی مدد سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ اس کا بھائی ویلنٹائن غیرت کے نام پر فاؤسٹ سے لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے، اور آخر میں وہ چرچ میں گناہ کے بوجھ تلے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ پوری کہانی محبت، معصومیت کا زوال، لالچ، سماجی دباؤ، گناہ، سزا، ان سب کو بہت ہی تکلیف دہ انداز میں پیش کرتی ہے۔ اس میں فاؤسٹ کی ذمہ داری کتنی بنتی ہے؟ یہی تو بڑا سوال ہے۔ کیا وہ صرف حالات کا شکار ہے یا گریچن کی تباہی کا ذمہ دار؟ یہ بحث کا موضوع ہے۔ گریچن کا کردار واقعی گوئٹے کی عظمت کا ثبوت ہے۔ اب ہم حصہ دوم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں تو دنیا بالکل بدل جاتی ہے، زیادہ علامتی، اساطیری۔ جی، دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ انفرادی کہانی سے نکل کر تاریخ، تہذیب، فن، طاقت، ان موضوعات کی طرف۔ شروع میں وہ ویلپرگس رات ہے، ہارس پہاڑوں پر چڑیلوں کا میلہ۔ ہاں، جرمن لوک کہانیوں والا منظر، افراتفری، وحشت۔ فاؤسٹ اور میفسٹو بھی وہاں ہیں۔ یہ حصہ اول کی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ جی، زیادہ رومانوی، خوابناک، مافوق الفطرت۔ گوئٹے یہاں جرمن لوک ورثے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر آتی ہے کلاسیکی والپرگس رات۔ اب منظر قدیم یونان کا ہے۔ گرائفن، ابوالہول، سائرنز، اور وہ ہومونکیولس۔ ہاں، وہ شیشے میں بند مصنوعی انسان جو حقیقی جسم چاہتا ہے۔ بالکل۔ اور فاؤسٹ یہاں ہیلن آف ٹرائے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ گوئٹے یہاں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یونان اور جرمنی کو ملا رہے ہیں؟ ہاں، ایک طرح سے رومانوی، شمالی اور کلاسیکی جنوبی تہذیبوں کا امتزاج۔ یہ تخلیق، ارتقاء، وجود کے معنی کی تلاش ہے۔ ہومونکیولس کا سمندر میں تحلیل ہونا بھی اسی ارتقائی عمل کی علامت ہے۔ پھر فاؤسٹ ہیلن کو حاصل کر لیتا ہے، قدیم حسن اور جدید روح کا ملاپ۔ جی، یہ صرف دو کردار نہیں، دو تہذیبوں، دو زمانوں کا سنگم ہے۔ وہ لنسیس والا کردار بھی دلچسپ ہے، جو ہیلن کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتا ہے۔ ان کا بیٹا یوفورین، وہ کس چیز کی علامت ہے؟ شاعری، توانائی، بے لگام خواہش، اڑنے کا جنون۔ کہا جاتا ہے لارڈ بائرن کا عکس ہے۔ اور اس کا انجام بھی المناک ہے، گر کے مر جاتا ہے۔ ہاں، اس کی موت شاید یہ دکھاتی ہے کہ قدیم اور جدید کا یہ ملاپ، یہ شاعری اور عمل کا امتزاج کتنا نازک اور عارضی ہے۔ اس کے مرنے پر ہیلن بھی واپس چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ حسین لمحہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ شاید یہی گوئٹے کا خیال تھا، ماضی کو حال میں مکمل طور پہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ حصہ دوم کے آخر میں فاؤسٹ اور میفسٹو ایک شہنشاہ کے دربار میں ہیں۔ جی، زوال پذیر دربار، اور وہ کاغذی کرنسی متعارف کرواتے ہیں۔
جس سے ایک وقتی جھوٹی خوشحالی آتی ہے۔ بالکل، پھر جنگ ہوتی ہے، میفسٹو جادو سے جتوا دیتا ہے۔ گوئٹے یہاں جدید معیشت، طاقت کے کھیل، جنگ، ان سب پر گہری تنقید کر رہے ہیں۔ یہ باتیں تو آج بھی بہت متعلقہ لگتی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر۔ اب فاؤسٹ بہت بوڑھا ہے، مگر اس کے منصوبے ابھی باقی ہیں۔ آخری منصوبہ کیا ہے؟ سمندر سے زمین حاصل کرنا، ایک نئی دنیا بنانا، آزاد، خود مختار لوگوں کے لیے بڑا منصوبہ ہے۔ لیکن اس منصوبے کی راہ میں وہ بوڑھا جوڑا فلیمن اور باؤسس، ان کی جھونپڑی آ جاتی ہے۔ ہاں، اور وہ چند درخت۔ فاؤسٹ کو وہ جگہ چاہیے۔ میفسٹو یہ کام پرتشدد طریقے سے کرتا ہے، وہ دونوں جل کر مر جاتے ہیں۔ یہ تو بہت المناک ہے۔ جی، یہ فاؤسٹ کے عظیم منصوبے پر ایک کالا دھبا ہے، ترقی کی قیمت۔ اس کے بعد کیئر آتی ہے اور اسے اندھا کر دیتی ہے۔ ہاں، علامتی طور پر وہ باہر سے اندھا ہو جاتا ہے، مگر اندر ایک بہتر مستقبل کا ویژن دیکھتا ہے۔ اور اسی ویژن کے اطمینان میں وہ کہتا ہے، ٹھہرو، تم کتنے خوبصورت ہو۔ ابائڈ، یو آر سو فیئر۔ اور شرط کے مطابق وہ گر کر مر جاتا ہے۔ جی، لیکن اس نے یہ الفاظ کسی سطحی لذت میں نہیں بلکہ ایک بلند مقصد کے تصور میں کہے، اس لیے نجات کا امکان باقی رہتا ہے۔ موت کے بعد پھر فرشتوں اور میفسٹوفیلس میں کشمکش ہوتی ہے روح کے لیے۔ میفسٹو سمجھتا ہے وہ جیت گیا، لیکن فرشتے گلاب بکھیرتے ہیں، محبت کی علامت۔ اور میفسٹو ہار جاتا ہے۔ ہاں، وہ ان گلابوں کی پاکیزہ تپش برداشت نہیں کر پاتا، فرشتے روح کو اوپر لے جاتے ہیں۔ آسمان پر پھر میٹر گلوریوسا یعنی مریم مقدس اور توبہ کرنے والی خواتین، گریچن بھی وہاں ہیں۔ جی، وہ فاؤسٹ کی روح کا استقبال کرتی ہیں۔ تو اس کی نجات کیسے ہوئی؟ کیا یہ صرف خدا کی رحمت تھی؟ یا اس کی اپنی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ، یا محبت کی طاقت، خاص طور پر وہ ابدی نسوانیت کا تصور۔ The eternal feminine draws us upward۔ بالکل، وہ پاکیزہ الہی محبت جو انسان کو بلندی کی طرف کھینچتی ہے۔ گوئٹے کا پیغام شاید یہی ہے کہ مسلسل کوشش، چاہے غلطیوں سے بھری ہو، اور محبت، یہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ بہت پرامید اختتام ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ فاؤسٹ واقعی ایک سمندر ہے، انسانی روح کی گہرائیاں، علم اور تجربے کی جنگ، خیر و شر، محبت، نجات۔ یہ صرف فاؤسٹ کی نہیں، ہر انسان کی کہانی ہے۔ بالکل۔ اور شاید ایک سوال جو سامعین کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انسانی ترقی جیسے فاؤسٹ کا زمین چھیننا ہمیشہ کوئی قیمت مانگتی ہے؟ کیا معصوموں کی قربانی ضروری ہے؟ اور کیا عظیم مقاصد کے لیے کیے گئے غلط کام معاف ہو سکتے ہیں اگر انسان آخر تک جدوجہد کرتا رہے؟ گہرے سوالات ہیں جن پر گوئٹے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ چلیں آج کی یہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ فاؤسٹ پر یہ جائزہ یقیناً نامکمل ہے، مگر امید ہے کچھ اہم نکات سامنے آئے ہوں گے۔